إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مختصر ٹائم میں یہ بتانا چاہتا ہوں اطاعت کیا ہے اور کس کی کرنی چاہیے اور کون کر رہا ہے۔ لیکن اس سے کب مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں اس گئے گزرے علاقے میں اس توحید کے بوٹے کی بنیاد رکھی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مرکز کو چلا رہے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مرکز کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ اکرام جو دن رات محنت کے بعد طلباء کو تیار کرتے ہیں اور وہ طلباء اس مسئلے پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس مسئلے پر اس جا نماز پر پورے کا پورا قرآن مجید سنا دیتے ہیں، اور صرف سناتے نہیں مکمل زبانی سناتے ہیں۔ اللہ رمضان المبارک میں ہم سب کا مل بیٹھنا، تراویح پڑھنا، قرآن مجید سننا سنانا، تاک رتوں کے جگرتے کاٹنا قبول و منظور فرمائے۔ ڈاکٹر عاصم صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش اور برکھا برسائے۔ حضرت حافظ قائد نصیر صاحب جن کی محنت شاقہ نے اس بچے زید کو اس قابل بنایا، اس نے مکمل قرآن مجید پر سنایا۔ بات تھی اطاعت کی، قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ صرف 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ اطاعت کس طرح ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ نے ان 2 چیزوں پر عمل کیا دنیا جہان کی کوئی قوت اور طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ کون سی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہیں؟ کتاب اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اس کے نبی کی سنت۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کون کر رہا ہے۔ میٹھی میٹھی سنتوں کا نام ہم سب لیتے ہیں، عمل کون کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ اہل حدیث بیٹھے ہیں، اہل دیوبند بیٹھے ہیں، اہل سنت بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھے ہیں، سنی بیٹھے ہیں، اور پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ برا نہ منائیں، بات پیار والی کروں گا۔
اہل حدیث کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ صحیح وہ ہے جس نے آقا کی سنت پر عمل کیا، جس نے قرآن پر عمل کیا۔ اب کون صحیح ہے؟ سب کی دیگیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر اہل سنت کی دیگیں، ادھر بریلوی کی دیگیں، ادھر دیوبند کی دیگیں، ادھر اہل حدیث بھی دیکھ رکھے پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحیح کون ہے۔ اور سیانے کیا کہتے ہیں؟ دیگ کو چیک کرنے کے لیے ایک دانہ ہی چیک کیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے دیگ پکی ہے کہ کچی ہے۔ اب ایک دانہ چیک کرواؤں گا، بھیتر آپ نے پڑھ لیے یہاں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہے، بھیتر کو پسند کرتا ہے۔ یہ پتہ چل گیا کہ بھیتر کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ بھیتر پڑھنا کس طرح ہے؟ اللہ اکبر۔ خاندانوں میں سے خاندان اہل بیت کا بہتر ہے، کتابوں میں سے کتاب قرآن مجید کی بہتر ہے۔ میں ساری ہستیوں کو علیحدہ چھوڑ کر بات اہل بیت پر لے کر آتا ہوں۔ مانتے ہیں نا سب اہل بیت کو؟ اور سب ماننے والے ہیں نا؟ علی کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں نا؟ اہل بیت سب خاندانوں میں سے بہترین اور فضیلت والا خاندان، اور اس خاندان کے ایک فرد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام یہ دیکھ کا ایک دانہ آپ کو چکھانے لگا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا نے کچھ کلمات سکھائے، حوالہ دوں گا، باپ اپنی طرف سے نہیں کروں، کتابیں یہاں موجود ہیں، جامع ترمذی موجود ہے، ابو داؤد موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کھولو، صحیح ابن حبان کھولو، ان ساری کتابوں میں حوالہ موجود ہے، اور حوالے کا ذمہ دار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے میرے نانا نے کچھ کلمات سکھائے، اقولہن فی الوتر، میں ان کو وتر میں پڑھوں، وتروں کی دعا سکھائی، اقولہن فی الوتر، میں ان کو وتر میں پڑھوں۔ کون سے کلمات تھے؟ سکھانے والا کون ہے؟ سیکھنے والا کون ہے؟ روایت کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ بتانے والا کون ہے؟ غور و فکر کریں۔ روایت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار کی بات، اور سکھا کس کو رہے ہیں؟ اپنے نواسے کو، اہل بیت کے ایک فرد کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بات کیا ہے؟ اقولہن فی الوتر، مجھے وہ دعا سکھائی کہ تو ان کو وتروں میں پڑھا، میں ان کو وتروں میں پڑھوں۔ وتروں کی دعا سکھائی، کیا سکھائی؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ یہ دعا سکھائی۔ فقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ وتروں کی دعا حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ کتابوں کے نام میں نے بتا دیے ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور ابو داؤد میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ اور یہ دعا کون پڑھتے ہیں؟ اہل شعور بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، سمجھدار بیٹھے ہیں، عقل مند بیٹھے ہیں۔ جائیں اب سوچتے رہیں کن کی دعا حدیث کے مطابق ہے، کن کی دعا نبی کی دعا کے مطابق ہے، کن کا فرمان نبی کے فرمان کے مطابق ہے، اور کن کا کام سنت کے عین مطابق ہے۔ رہی بات دوسری دعا کی، مجھے وہ بھی یاد ہے، میں نے وہ بھی یاد کیا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ اور یہی ہے نا، کوئی حوالہ پیش کرے، صحیح سند کے ساتھ کوئی حوالہ پیش کر دے کہ یہ پڑھی ہو نہیں ہے۔ بات ایسے نہیں۔ بہرحال بات میں نے کی تھی اطاعت کی، اطاعت منہ کے ساتھ اطاعت نہیں، عملی اطاعت کرنی چاہیے۔
اور اسی بات پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، یہ ایک دانہ میں نے چکھایا ہے اپنے مذہب اپنے مسلک کا، جو ان ھذا صراطی مستقیما، آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ کون سا سیدھا رستہ؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اپنے گھروں میں جائیے گا، اپنی مساجد میں جائیے گا اور علماء سے حوالہ مانگیے گا کہ ہم نے وطروں میں دعا کون سی پڑھنی ہے، حوالہ مانگیے گا، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، صحیح بات کدھر ہے، سونا کدھر ہے اور لوہا کدھر ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا نبی کے طریقے کے مطابق کون چلتا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا سنت کا پیروکار کون ہے۔ پیار و محبت کی بات ہے، پیار و محبت وہیں پر ہوگا جہاں پہ اطاعت رسول ہوگی اور اطاعت اللہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے عین مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔